یہ جو وقف کا معاملہ ہے، اوقاف جس کے لیے بھی ہم لوگ لڑ رہے ہیں، وہ اسی سے تعلق ہے، اس کا صدقہ جاریہ سے۔ کیونکہ ہمارے جو پوروج آبا و اجداد نے کہیں کہیں پر بڑے زمیندار آدمی ہے، اس نے 10 ایکڑ زمین وقف کر دیا لوگوں کے نام پر۔ لو جی ہم نے لوگوں کے نام پر وقف کر دیا ہے، اس میں ہاسپٹل بنائے گا، اس میں تعلیمی کام کے لیے استعمال ہوگا، وقف کر دیا۔ وہ جس دن سے اس نے وقف کیا، وقف ہو گیا اللہ کے راستے میں، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ تو ایسی زمینیں پورے بھارت کے اندر بہت ہے، 9.5 لاکھ ایکڑ زمین ہے بھارت کے اندر جتنی وقف کی گئی ہے۔ ان میں سے 4.5 لاکھ زمین تو وقف بورڈ میں رجسٹرڈ ہے، جو ایک سنستھا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ بہرکیف ہے وہ ایک لمبا موضوع ہے۔ تو ہمارے جو علماء لڑ رہے ہیں وہ اسی بات پہ اپنا حق لینے کے لیے کہ ہمارے آبا و اجداد نے وہ زمین وقف کی ہے، تو وہ زمین قوم کے لیے ہے، وہ زمین نہ ہماری ہو سکتی نہ آپ کی ہو سکتی، لیکن سرکار لینا چاہتی قانون بنا کر کہ نہیں، وہ زمین آپ کی نہیں ہوگی، ہماری ہوگی۔ اب کسی آدمی نے 200 سال پہلے زمین وقف کی، اس کا پیپر کہاں ہے؟ کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ پیپر نہیں ہوگا تو سرکار کہے گی کہ یہ سرکار کی زمین ہے۔ تو اسی لیے اس کو روکنے کے لیے کہ جو زمین وقف کر دی گئی وہ اللہ کے راستے پر ہے، اللہ من صدقۃ جاریۃ، اگر وہ مرنے والا شخص اگر اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کیا ہو۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے کوئی کام لوگوں کے فائدے کے لیے کر دیا۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کہیں پر پانی کی دقت ہے تو کنواں کوئی آدمی کھدوا دیتا تھا، تو اس کنویں سے لوگ فائدہ اٹھاتے تھے۔ آج کل کنواں کا زمانہ تو چلا گیا، لیکن آج بھی بہت سے جگہوں پر شہروں میں دیکھا جاتا ہے کہ آدمی پانی کی ٹنکی لگا دیتے ہیں، کہیں پر فریج لگا دیتے ہیں، آدمی ٹھنڈا پانی پیے گا، یا کہیں پر کوئی راستہ خراب ہے آپ نے اس کو ٹھیک کر دیا ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کوئی غریب آدمی ہے، کوئی کمزور آدمی ہے، اس کے پاس گھر نہیں ہے، آپ نے کچھ پیسہ دے کر اس کا گھر بنا دیا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کوئی بیمار آدمی ہے، آپ نے اس کی مدد کر دیا، آپ نے پیسے سے اس کا تعاون کر دیا، اس کا علاج ہو گیا بیچارے کا، آپ کے پیسے سے وہ ٹھیک ہو گیا ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے صدقہ جاریہ ہے۔ کوئی بھی رفاہی کام جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں، یا کہیں پر کوئی آدمی ہے، اپنی زمین ہے، وہ اللہ کے نام پر دان کر دیا، وقف کر دیا، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس کا ثواب انسان کو پہنچتا رہے گا۔ تو اگر آدمی نے الا من صدقۃ جاریہ، اگر آدمی کوئی صدقہ جاریہ کر کے چلا گیا تو اس چیز سے لوگ جب تک فائدہ اٹھائیں گے، اگر قیامت تک وہ چیز باقی ہے، قیامت تک اگر اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت تک اس کو اس کا ثواب اس کو عطا فرماتا رہے گا۔ اس میں بھی یہ بھی آتا ہے، جیسے مثال کے طور پر کسی آدمی نے کوئی زمین دان کر دی، مدرسہ بنا دیا اس میں، یا مسجد کے لیے دان کر دی۔ مسجد تو قیامت تک مسجد کی زمین پر لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی ایک طرح سے صدقہ ہے، صدقہ جاریہ۔ اس پر جب تک مسجد بنی رہے گی یا دین کا کام ہوتا رہے گا، اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو الا من صدقۃ جاریہ، اگر صدقہ جاریہ اس انسان نے اپنی زندگی میں کی ہے تو اللہ اس کو مرنے کے بعد بھی، مر گیا لیکن ثواب مل رہا ہے، صدقہ جاریہ۔ ایک چیز تو صدقہ جاریہ ہے۔ اسی صدقہ جاریہ کے تعلق سے یہ جو وقف کا معاملہ ہے، اوقاف جس کے لیے بھی ہم لوگ لڑ رہے ہیں، وہ اسی سے تعلق ہے، اس کا صدقہ جاریہ سے۔ کیونکہ ہمارے جو پوروج آبا و اجداد نے کہیں کہیں پر بڑے زمیندار آدمی ہے، اس نے 10 ایکڑ زمین وقف کر دیا لوگوں کے نام پر۔ لو جی ہم نے لوگوں کے نام پر وقف کر دیا ہے، اس میں ہاسپٹل بنائے گا، اس میں تعلیمی کام کے لیے استعمال ہوگا، وقف کر دیا۔ وہ جس دن سے اس نے وقف کیا، وقف ہو گیا اللہ کے راستے میں،
اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. تو ایسی زمینیں پورے بھارت کے اندر بہت ہے. 9.5 لاکھ ایکڑ زمین ہے بھارت کے اندر جتنی وقف کی گئی ہے. ان میں سے 4.5 لاکھ زمین تو وقف بورڈ میں رجسٹرڈ ہے، جو ایک سنستھا ہے اس کی دیکھ بھال کرتی ہے. بہرکیف ہے وہ ایک لمبا موضوع ہے. تو ہمارے جو علماء لڑ رہے ہیں وہ اسی بات پہ اپنا حق لینے کے لیے کہ ہمارے آباء و اجداد نے وہ زمین وقف کی ہے تو وہ زمین قوم کے لیے ہے. وہ زمین نہ ہماری ہو سکتی نہ آپ کی ہو سکتی، لیکن سرکار لینا چاہتی قانون بنا کر کہ نہیں وہ زمین آپ کی نہیں ہوگی، ہماری ہوگی. اب کسی آدمی نے 200 سال پہلے زمین وقف کی، اس کا پیپر کہاں ہے؟ کسی کے پاس نہیں ہوگا. پیپر نہیں ہوگا تو سرکار کہے گی کہ یہ سرکار کی زمین ہے. تو اسی لیے اس کو روکنے کے لیے کہ جو زمین وقف کر دی گئی وہ اللہ کے راستے پر ہے، اللہ کے لیے. یہ مسجد ہے آپ کی، یہ مسجد کی ادھر سامنے کی زمین اگر کوئی متولی صاحب یہ کہے گا کہ وہ سامنے کی زمین ہے خالی ہم بیچ دیتے ہیں، بیچ کر پیسہ مسجد میں لگا دیں گے، نہیں، ناٹ الاؤڈ. جو زمین مسجد کے نام پر وقف ہو گئی وہ قیامت تک وقف رہے گی. مسجد کا متولی، مسجد کا امام، سماج کا بڑا آدمی اس کو بیچ نہیں سکتا. تو ایک چیز تو یہ کہ صدقہ جاری، اللہ کے راستے میں کوئی چیز صدقہ کر دیا بندگان خدا کے لیے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به. دوسری چیز ایسا علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا رہے، فائدہ حاصل کرتے رہیں. آدمی ہے، اس نے ایک مدرسہ بنا دیا، مدرسے میں ایک روم بنا دیا. تو جب تک اس مدرسے میں بچے آ کر پڑھتے رہیں گے تب تک اس کا ثواب اس مرنے والے شخص کو ملتا رہے گا. یا آپ نے اپنے بچے کو حافظ بنا دیا، آپ نے اپنے بیٹے کو عالم بنا دیا، حافظ بنا دیا، جب تک وہ بچہ کسی اور کو عالم بنائے گا، وہ کسی اور کو بنائے گا. آپ کا بچہ حافظ بنا، وہ کسی اور کو حافظ بنائے گا، وہ کسی اور کو بنائے گا. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. جتنے بھی حفاظ، جتنے بھی علماء پیدا ہوں گے، ان ٹوٹل کا ثواب باپ کو جائے گا، مرنے والے کو، جس نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا، علم سکھایا. یا کوئی آدمی ہے، بڑے عالم صاحب ہیں، انہوں نے کوئی کتاب لکھ دی، اب اس کتاب سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں. جیسے ہم مسجد میں منتخب احادیث ہے، تبلیغ نصاب ہے، یہ سب پڑھتے ہیں. ان کو باضابطہ ڈھنگ سے اس کا ترجمہ کر کے جمع کیا گیا، اچھی باتیں لکھی گئی. یا کوئی مصنف ہے جس نے کتاب تصنیف کی، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو جب تک اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، ان ٹوٹل کا ثواب ان کو ملتا رہے گا جس نے کتاب لکھی. اور علم ينتفع به. کوئی مکتب بنا دیتا ہے کہیں پہ، اس سے بچے پڑھتے ہیں، نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں، مکتب کے اندر میں جو شروعاتی تعلیم حاصل کرتے ہیں بچے، اس کا ثواب ایسا نہیں کہہ رہے بچہ نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہے اس سے کیا ہوگا. اگر وہ بچہ قرآن پڑھنا سیکھ گیا آپ کی بنائے ہوئے مکتب میں، تو قرآن پڑھنے کا ثواب، حافظ بننے کا ثواب، عالم بننے کا ثواب پہلے آپ کو ملے گا جس نے بنایا ہے وہ مکتب. آدمی بھلے ہی چلا جائے. اور علم ينتفع به. اللہ کے دربار میں، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اللہ دیتا ہے. تو یہ دو چیز ہو گئی. تیسری چیز میں تھوڑا مختصر کر کے چل رہا ہوں چونکہ جمعے کا وقت ہے، اس میں زیادہ وقت ہوتا نہیں ہے. او ولد صالح يدعو له. یا وہ آدمی اپنی زندگی میں کچھ تو نہیں کیا لیکن اپنی اولاد کو نیک بنا کر گیا ہے. او ولد صالح يدعو له. اولاد ایسی نیک بنا کر کے گیا ہے کہ اس کے لیے ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہے. یا دعا نہیں بھی کرتا ہے، نیک اولاد ہے، جب بھی وہ کوئی نیکی کا کام کرے گا یہ ثواب اس کے باپ کو ملے گا. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ خود تو نماز پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو نہیں کہتے. ہم لوگ خود تبلیغ میں جاتے ہیں، چلا لگاتے ہیں، 4 مہینے میں جاتے ہیں، 3 دن میں جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن وہاں سے آنے کے بعد آپ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر اس چیز کو نافذ کریں. اگر آپ 5 وقت کی نمازی ہے، بہت اچھی بات، اللہ آپ کو استقامت دے.
لیکن اگر آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، آپ کی بیٹی نہیں پڑھتی، آپ کی بیوی نہیں پڑھتی ہے، تو آپ ذمہ دار ہوں گے۔ اقیم الصلاۃ وامر اہلک بالصلاۃ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا آرڈر دو۔ پڑھنا نہ پڑھنا آپ مار کر نہیں پڑھوا سکتے، آپ آرڈر کر سکتے ہیں کہ نماز پڑھو، نماز چھوڑنے پر بڑا وعید ہے۔ آپ تنبیہ کی مختلف جائز شکلیں استعمال کر سکتے ہیں گھر میں، بیٹا ہے تو ڈرا دھمکا سکتے ہیں اس کو۔ او ولد صالح یدعو لہ، اگر آپ کا بیٹا شراب پیتا ہے، آپ جانتے ہیں یو آر گریٹ رسپانسبل، آپ بڑے ذمہ دار ہیں۔ بیٹا آپ کا شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، آپ کا بیٹا جوا کھیلتا ہے، آپ نہیں روکتے ہیں، تو اللہ آپ سے سوال کرے گا کل قیامت میں۔ او ولد صالح یدعو لہ، نیک بنا کر اولاد گئے، آپ کی اولاد نماز پڑھتی ہے، آپ کی اولاد نیک ہیں، آپ قرآن سکھا کر گئے، آپ عالم بنا کر گئے، حافظ بنا کر گئے، یا عالم حافظ آپ نے نہیں بنایا، نہیں بنا، آپ نے کوشش کی نہیں بنا، لیکن بچہ دنیا دار ہی بنا لیکن نیک بنا ہے۔ حافظ بنانا، قاری بنانا، مولوی بنانا اس کی قسمت کی بات ہے، آپ نے کوشش کی نہیں بنا، کوئی بات نہیں، لیکن کیا حافظ قاری عالم ہی نیک بنتے ہیں؟ ایسا نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بہت دین کے بارے میں بہت کچھ نہیں جانتے، لیکن حرام حلال کی تمیز ہے، اتنی جانکاری ہے، تو نیک ہیں وہ، ان کی زندگی کے اندر نیکی، معاملات اچھے ہیں، جھوٹ نہیں بولتا ہے، کسی کی دکان پر بیٹھ کر کسی کی چغل خوری نہیں کرتا ہے، غیبت نہیں کرتا ہے، کسی کا پیسہ نہیں دباتا ہے، نیک ہے وہ۔ او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد ہے، باپ چلا گیا، اولاد کو نیک بنایا۔ وہ جب بھی کوئی نیک کام کرے گا تو اس کا ثواب اس کے باپ کو ملے گا، باپ چلا گیا دنیا سے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، اپنی زندگی کے اندر کچھ ایسے کام ہم کریں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد بھی ہم اور سب کو اس کا ثواب دیتا رہے۔ بہت آسان ہے یہ تینوں کام، کے لیے ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے، بہت پیسہ خرچہ نہیں کرنا ہے۔ کسی کو اگر کہیں پر کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے، اپنے گاؤں دیہات میں کوئی کمزور طبقہ، کمزور آدمی ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ علاج کرا سکے، پورا گاؤں والا بھی 100-200 روپے جمع کر کے اس کو اتنا پیسہ مہیا کرا سکتا ہے کہ وہ اپنے علاج کرا سکے۔ یہ چیزیں ہم مسلمانوں میں نہیں ہیں۔ گاؤں میں اگر کوئی کمزور آدمی ہے، مرنے دو اس کو، کسی پر بھروسہ مت کیجیے، کسی پر بھی نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجیے اور اپنی ذات پر بھروسہ کیجیے، اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط رکھیے، کوئی آپ کو بچانے کے لیے نہیں آنے والا ہے۔ اگر آپ کو 2 وقت کی روٹی اللہ دیتا ہے، اگر آپ کے قریب میں کوئی غریب آدمی ہے، اس کے پاس میں فاقہ کشی ہے، پیسہ نہیں ہے اس کے پاس علاج کے لیے، تو آپ ان کے لیے فکر مند بنیے، پورے گاؤں اور سماج کے لوگ، یہی صدقہ جاری، آپ کو اس کا اجر اللہ آپ کو دے گا مرنے کے بعد۔ اسی لیے چھوٹی تھوڑی سی باتیں تھیں اس حدیث کے تشریح کے اندر جو ہم نے پیش کی، جو ہماری اور آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری۔ ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں کے لیے کریں، دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ علم ينتفع بھی، تعلیم دے اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کو جاہل مت رکھیے۔ ہم اور آپ تو جہالت کی زندگی ہماری جتنی گزرنی تھی گزر گئی، لیکن آنے والے وقت میں تعلیم کے بغیر اگر کوئی رہے گا تو اس کی زندگی گزارنا اس کے لیے بڑا چیلنجنگ ہو جائے گا، دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے۔ مسلمان دینی اعتبار سے بھی کمزور ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی کمزور ہے۔ ہم لوگ تو الحمدللہ پھر بھی پرسکون حالت میں، ہمارا سیمانچل کا علاقہ ہے، یہاں پر ظلم و تشدد کا بازار کم گرم ہے، اور یہ سارے کچھ ہو رہا ہے ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مرنے کی تیاری ہمیں کرنے کی توفیق دے، اور ان تینوں میں سے، ان تینوں باتوں کو اپنی زندگی کے اندر ہم کر گزریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب ہمیں عطا فرمائے گا۔ بس ایک ہی گزارش کروں گا، اپنے بچوں کو نیک بنائیے، اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے، مدرسہ ہے مدرسے میں بھیجیے، اس کے بعد آپ کا بچہ حافظ بن جاتا ہے، کوشش کیجیے کہ کچھ مدرسے کے اندر بھی ہندی انگریزی پڑھائے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے،
نصاب کے اندر ہے، وہاں پر بھی پڑھا جا سکتا. آپ کا بچہ حافظ بن گیا، آپ کا بچہ عالم بن گیا تو آپ کے لیے بہت بڑی بات. ابھی ایک بچی حفظ قرآن کی، اس نے فون کر کے اپنے ابا سے کہا کہ ابا میں آپ کے لیے جنت میں سفارشی بن گئی. اس نے نہیں کہا میں حافظہ بنی ہوں. کہا کیوں بیٹی؟ کہا کہ میں نے قرآن کو حفظ کر لیا ہے. اور جو بچہ قرآن کو حفظ کر لے ماں باپ کو جنت میں لے کے جائے گا کہ نہیں لے کے جائے گا؟ ایک دم لے کے جائے گا. اگر بنے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بچوں کو بنا تعلیم کے رکھیے ہی مت. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ابھی جو ووٹر لسٹ کے اندر سدھار کی بات ہے، فارم بھرو تو بہت سارا نوجوان فارم لے کر آیا، حضرت فارم بھر دیجئے. ارے اس میں کیا لکھنا؟ نام لکھنا ہے، باپ کا نام لکھنا ہے، ڈیٹ آف برتھ لکھنا. حضرت آتا ہی نہیں ہم کو لکھنا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. فارم ملے لکھا کیا؟ پڑھنا چاہیے، پڑھنا آنا چاہیے اس کو. کہاں پر نام لکھنا ہے وہ آنا چاہیے اس کو. یہ پہلا کام ہے. قرآن کا حکم یہی ہے. پہلے اللہ کے نبی کو پہلے نہیں کہا کہ جاؤ نماز پڑھنا سکھاؤ. اللہ کے نبی کو کیا کہا؟ اقرا، پڑھو. اے نبی پڑھیے آپ پہلے. تو یہ تو ہماری مذہبی کتاب بھی ہم سے کہتی ہے کہ پہلے پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے. جہاں پر بھی تعلیمی ادارے، اگر آپ کے گاؤں کے اندر تعلیمی ادارہ ہے تو آپ کے بچے سے وہ گاؤں کا ادارہ بھر جانا چاہیے. نہیں ہے اس طرح کا تعلیمی ادارہ کہیں پر، اگر مکتب نہیں ہے تو مکتب وجود میں لائیے. کتنا پیسہ دیجئے گا؟ ایک مسجد میں، ایک محلے میں اگر مکتب نہیں ہے، میرے خیال سے اگر پورے 100 گھر ہیں اس محلے کے اندر میں، 100 روپے دے گا تو کوئی نہ کوئی حافظ قرآن عالم دین آپ کو مل جائے گا آپ کے بچے کو نورانی قاعدہ پڑھانے کے لیے. اور 100 روپے مہینے میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. 300 روپے کا گائے کا گوشت کھا جاتے ہیں ہم لوگ، مچھلی کھا جاتے ہیں 400 روپے کا کلو لے کر کے. لیکن 100 روپے اگر ہم بنا کر دیں گے، مسجد میں مکتب کا نظام قائم کریں گے یا مدرسے میں رسید کٹائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بچہ، اس کی مستقبل روشن ہو جائے گی، وہ آخرت میں آپ کے لیے ذریعہ نجات بھی بن جائے گا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا